آئی ایڈوائز کہ ان کے گھر والوں کو پاکستان سے کسی اور ملک میں ٹرانسفر کیا جائے. ان کے بچے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے میرے گھر کا گیٹ توڑ کے 13-14 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے تھے. اینڈ آئی واز مجھے طاقت کیوں ملی تھی اس دن؟ کیونکہ میرے بیوی بچے گھر پہ تھے. تو میں نے کہا تھا آج تو مرنا مسٹ ہو گیا, کیونکہ میرے تو بیوی بچے گھر پہ ہیں, آج تو مرنا مسٹ ہو گیا. تو اس طاقت میں, کشتیاں جلانے کی طاقت میں نے جو فورس لگا سکتا تھا لگائی تھی. تو کیا پولیس نے آنا تھا اس وقت؟ ظاہر ہے پولیس تو آتے آتے بھی گھنٹہ لگاتی ہے. سو وہ دن جس نے دیکھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایسے وقت کو دعوت نہیں دیتے ہوتے, پری ایمپٹیولی آپ کام کرتے ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ ان کی اہلیہ, ان کے گھر کی خواتین, ان کے بچے اسپیشلی, ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری کاشیس. خود انہوں نے لڑنا ہے تو بے شک لڑے, الحمدللہ اللہ کا فوجی ہے, ورنہ سے کس بات کا ڈر ہے. مگر آپ کو ویک کرتے ہیں, آپ کے نفسیات کے اوپر پریشر آتا ہے, آپ مشن کو اس طریقے سے نہیں لے جا سکتے اگر ہر بندہ ہی آپ کے بیوی بچوں کو خطرے میں ڈالنے کا مشن لے کے چل رہا ہو. اور ایسے ہی جاہل قوم میں رہتے ہیں. وہ جو 95% جاہل میں نے بولا تھا, تو کسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستانی خونخوار جانور جب جہالت کے پر لگا کے آئے گا تو اس کو کیا پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال سر میں ایسے اداروں کے اوپر تو ریلائی کرنے کو بیوقوفی سمجھتا ہوں, کیونکہ ایسے ادارے فلسطین کے کام نہیں آئے تو ہمارے کس کام آئیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صرف اپنے کام آتے ہیں, یا ٹرمپ کے کام آتے ہیں, یا قطر کے کام آنا چاہتے ہیں, یا MBS کے کام آتے ہیں, مسلمانوں کے کام نہیں آتے. تو جو مسئلہ ہے, اللہ کرے ہر جگہ پہ ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے, کچھ ایسے وقت آ سکتا ہے کیا پتا ان کو کسی نے کہا ہو, اور اللہ کرے کہ وہ ان کے کام آ جائے اس وقت, اور اس طرح کی 2 نمبری سے نکال لیں ان کو. آئی ہوپ, میری دعا یہی ہے کہ یہ ادارے مرزا صاحب کو باہر نکالیں اور یہ بدماشی ختم کریں جو لوکل لیول پہ ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت. اپنے باپ کا ملک سمجھا بھائی انہوں نے, جب دل چاہ جس مرضے کو مارنے کی باتیں کر کے سڑک پہ آ گئے. فلسطینی اسرائیلیوں کے خلاف تو, یا اس کفر بوا کے خلاف تو کبھی روڈ پہ نہیں آئے. ایک مرزا محمد علی کے خلاف آ گئے ہو, پوری فوج لے کے ایک بندے کے خلاف. پیسے کچھ شرم آ جانی چاہیے کہ کوئی پوری فوج کے خلاف فوج لے کے آتے یار. تو جی میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں, یہ ایک انتہائی کمزور اور بزدل پہلو ہے, اس میں کہیں بھی بہادری نظر نہیں آتی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بلکہ میں تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں, شاید آپ ہی اصلاح کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کر یا اس مسند پہ بیٹھ کر جس سے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں, اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ سننے والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کا جو بندہ ہے وہ. میں تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں جس میں آپ مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو بولتے ہوتے ہیں. جی, وہ پاکستان کے مہذب گھروں میں وہ ویڈیو نہیں چل سکتی, جتنا وہ فحش قسم کی ویڈیوز ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ایسی نازیبا اور فحش گفتگو کرتے ہیں. گھر میں کسی بھی بزرگ کے سامنے بھی, ماؤں بہنوں کے سامنے آپ مسجد کے خطبے بھی نہیں چل سکتے. ایسی فحش گفتگو کرنے والے لوگ ہیں, ایسی گالیاں دیتے ہیں اور ایکسپلیسٹ گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں جان کے ان کا غصہ اتار رہے ہوں, اور پوری اسکیمنگ ہو رہی ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ دیکھیں میرے ویڈیو یا آپ کی ویڈیو پہ کوئی بندہ گالی لکھ دیتا ہے کامنٹ پہ آ کے, آپ پوری ویڈیو بنانا شروع کر دیں کامنٹ دکھا کے, تو صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ کی نفسیات میں کوئی ایشو ہے. آپ کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمین کر کے ایک بندے کو اس طرح کریں. ان لوگوں نے پورے کے پورے سیکٹر اکٹھے کیے ہیں کہ مرزا کے خلاف انہوں نے پوری کیمپین کرنی ہو. تو اٹس کامن سینس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لوور سائیکالوجی, انفیریئر سائیکالوجی کے بونے ہیں سارے. تو انفیریئر سائیکالوجی کے بونے بڑی لڑائی تو نہیں کر سکتے نا, سمجھ رہی؟ ان کو چاہیے جا کے یہ LGBT والوں سے جا کے لڑائی کیا کریں. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں, ایک طرف LGBT والی خواتین نما مرد اور مرد نما خواتین اکٹھے ہوں, تلواریں نکالے بھی ہوں, کیا فلم بنے گی, گھمسان کا رن ہوگا. ایک جیسے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جب, ایک جتنی طاقت اور ایک جتنی ہمت کے فوجی, ٹھیک ہے. وہ عورت مارچ کے خلاف دیکھیں, ان سب کے ریلیاں اکٹھی ہوئی ہوں, وہاں پہ عورت مارچ ریلی آئی بھی ہوں, اور یہ آئے ہوں. وہ کہہ رہا ہوں میرا جسم میری مرضی, وہ کہے میری آرمی کا فتوے کی مرضی کا میرا فتویٰ, ٹھیک ہے. سو اٹ از that sort of a battle جو زیب دیتی ہے ایک طرح کے لوگوں کو. لیکن میں ٹیکنیکلی سمجھ نہیں پا رہا, جو لوگ دین کے نام پر ہی سارا کچھ کرتے ہیں, یعنی دین سے محبت کے جذبے کو لے کر ہی شاید وہ مولوی بنے ہیں یا خطیب بنے ہیں. دین نہیں, مذہب
عقیدت اور مذہب، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انہوں نے عقیدت اور مذہب کا لفظ اپنے پاس رکھ لیا، باقی سارا کچھ ان لوگوں نے ان تک پہنچا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو بغور دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانے کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، اور آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس طرح ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ دین پھیلانے میں آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ اور اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ سکے۔ تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کر لیا کریں۔ روزانے کی بنیاد پر 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر لیا کریں گے، تو آپ اتنا وقت نکال لیا کرو اور ان ویڈیوز کو دیکھ لیا کرو۔ یہ دین کی بات ہوتی ہے، کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم اس طرح ویڈیوز شیئر نہیں کرتے ہیں، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ دین پھیلانا۔ تو آپ لوگ بھی اس دین پھیلانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو واچ کر لیا کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کرو تاکہ آپ لوگ بھی دین پھیلانے میں حصہ لے سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔